آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ حمد و ثنا رب کائنات کے لیے بے شمار صلاۃ والسلام سید الانبیاء سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حمد و صلاۃ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مختصر سا فرمان کہ جب بندے کے اندر حیا نہ ہو تو پھر جو مرضی آئے کرے۔ یہ ہے تو مختصر، لیکن یقین کریں اگر اس فرمان کو انسان سمجھ لے اور اس کے بعد اس پر عمل کرے تو اس کی زندگی دنیاوی بھی خوبصورت اور برزخی زندگی بھی خوبصورت اور اخروی زندگی بھی خوبصورت۔ اس میں یہ ہے کہ جب بندے کے پاس حیا نہ ہو تو پھر جو مرضی آئے کرے۔ حیا کس چیز کا نام ہے؟ یہ جسم کے اندر کی ایک کیفیت ہے اور جس کا حسن باہر نمایاں ہوتا ہے۔ چیز اندر کی ہے لیکن خوبصورتی ساری کی ساری باہر نمایاں ہوتی ہے، اور جہاں اندر حسین ہوتا ہے اس سے زیادہ باہر جو ہے اس کا اور زیادہ حسین۔ مثلا امام ہے، اس کے اندر حیا ہے تو امام بڑا خوبصورت امام۔ حیا کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ بڑے کا احترام کرتا ہے اور چھوٹے سے پیار کرتا ہے اور ہر ایک کا خیال رکھتا ہے۔ ایک مقتدی بیمار ہے تو اس کا بھی خیال رکھتا ہے۔ اگر اس کے پیچھے 20 آدمی ہیں نماز پڑھنے والے اور ایک اس کے اندر بیمار ہے تو اس کے ذہن میں بیمار جو ہے اس کا خیال زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ ہے حیا، یعنی کہ اس کے نتیجے میں اس کا ہر قول اور فعل خوبصورت بن جاتا ہے۔ ماں ہے، حیا ہے تو ماں بڑی خوبصورت ہے۔ بیٹی ہے، حیا ہے تو بیٹی بڑی خوبصورت ہے۔ بہن ہے، حیا ہے تو بہن بڑی خوبصورت ہے۔ دوست با حیا ہے تو دوست خوبصورت ہے۔ حیا کے نتیجے میں حسن پیدا ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما کان الحیاء فی شیء الا زانہ۔ حیا جس چیز میں بھی آتا ہے اسے خوبصورت بنا دیتا ہے، اور حیا کے مقابلے میں بے حیائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما کان الفحش فی شیء الا شانہ۔ فحش بے حیائی جب بھی کسی چیز میں آئے گے اسے معیوب بنا دے۔ محترم ساتھیو، ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسی ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو سن 35 ہجری میں 88 سال کی عمر میں شہید ہوئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، ان کے اندر کتنا حیا تھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما دنیت فی جاہلیت ولا اسلام۔ میں نے جاہلی دور میں بھی، یعنی اسلام لانے سے پہلے بھی، اور اسلام لانے کے بعد بھی کبھی میں نے زنا نہیں کیا۔ حالانکہ اسلام لانے سے پہلے تو زنا کے حوالے سے جب اسلام ہی نہیں، لیکن اس زنا سے اتنی نفرت تھی اور حیا اس قدر تھا کہ کبھی بھی اسلام لانے سے پہلے انہوں نے زنا نہیں کیا۔ اور جس بندے کے اندر حیا ہے وہ زانی نہیں ہو سکتا۔ جس بندے کے اندر حیا ہے وہ زانی نہیں ہو سکتا۔ زنا انسان اس وقت کرے گا جب حیا ختم ہو جائے۔ اگر کسی کے ساتھ وہ زنا کرتا ہے تو یقیناً وہ کسی کی ماں بھی ہو سکتی ہے، کسی کی بہن بھی ہو سکتی ہے، کسی کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے، کسی کی خالہ بھی ہو سکتی ہے، کسی کی پھپھو بھی ہو سکتی ہے۔ تو انسان اتنا ہی تصور کر لے کہ اگر میری ماں کے ساتھ کوئی ایسا کرے، میری بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے، میری خالہ پھوپھی بھتیجی بھانجی کے ساتھ کوئی ایسا کرے، تو یہ چیز کون سوچے گا؟ یہ وہی سوچے گا جس کے اندر حیا ہوگا۔ جس کے اندر حیا نہیں ہے اس نے نہیں سوچا۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اتنا حیا تھا۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور آپ کی ران سے، جسے ہم سرائکی میں ستھل کہتے ہیں اور پنجابی میں پٹ کہتے ہیں، اردو میں ران کہتے ہیں، عربی میں فخر کہتے ہیں، اس سے کپڑا تھوڑا سا ہٹا ہوا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو فوراً آپ نے کپڑا اوپر کر لیا اور اپنی ران کو چھپا دیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں۔ میں اس سے کیوں حیا نہ کروں جس سے اللہ کے ملائکہ بھی حیا۔ اور اس میں بڑا اہم پیغام ہے
بعض اوقات سسر کا اپنے داماد کے ساتھ ایک ایسا انداز ہوتا ہے جس کے اندر حیا نہیں ہوتا، یعنی سسر بعض اوقات اپنے داماد کے سامنے ایسی باتیں کر بیٹھتا ہے جو حیا کے منافی۔ اس میں پیغام ہے کہ سسر اور داماد کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ بیٹی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے بھی تقاضا تھا اس طرح۔ یاد رکھیں دو داماد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک کا نام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک تیسرے بھی تھے۔ دو کا ذکر خاص طور پر حیا کے حوالے سے، ایک تو یہ واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور دوسرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک مسئلہ تھا۔ ان کو مزی بہت آتی تھی، اب مسئلہ پوچھنا تھا کہ مزی کے نتیجے میں غسل کرنا ہے یا وضو کرنا ہے۔ ایک ہوتی ہے مزی، ایک ہوتی ہے ودی، ایک ہوتی ہے منج۔ منج کے نتیجے میں غسل ہوتا ہے، اور ودی اور مزی کے نتیجے میں غسل نہیں ہوتا، وضو ہوتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ پوچھنا تھا، اور کس سے پوچھتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن شرم و حیا کی وجہ سے خود نہیں پوچھے، کیونکہ بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، خود نہیں پوچھے، بلکہ ایک دوسرے صحابی مقداد رضی اللہ تعالیٰ کے ذمہ لگایا کہ یہ مسئلہ میرا پوچھ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے شرم و حیا، یہ ہے شرم و حیا۔ جس کو انسان بیٹی دے دیتا ہے اس سے انسان کا شرم و حیا ہونا چاہیے، اور جس کی بیٹی انسان لے لیتا ہے سسر سے بھی شرم و حیا ہونا چاہیے۔ اگر یہ شرم و حیا ہے تو داماد بھی خوبصورت ہے اور سسر بھی خوبصورت ہے، اور جب شرم و حیا ختم ہوتا ہے تو پھر خوبصورتی نہیں رہتی، پھر سب کچھ وہ بدصورت بن جاتا ہے۔ کبھی بھی داماد اپنے سسر کے سامنے کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کرے گا اگر اس کے اندر شرم و حیا ہے جس سے اس کی دل آزاری، اور کبھی بھی سسر اپنے داماد کو ایسی بات نہیں کرے گا جس سے اس کی دل آزاری اگر شرم و حیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دن گھر سے ناراض ہو کے چلے گئے، اور گئے کہاں؟ ہم تو ناراض ہوتے ہیں تو پھر جگہ جگہ گندا کرتے ہیں، ہم تو کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو جگہ جگہ گندا کرتے ہیں، لیکن وہ سیدھا مسجد میں چلے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملنے آئے، کہنے لگا آپ کے چچے کا بیٹا کدھر ہے؟ کہنے لگی ابا جی بس وہ تھوڑا سا ناراض ہوئے ہیں اور چلے گئے، بس اور کوئی بات نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کروایا، پتہ چلا کہ مسجد میں سوئے ہوئے۔ اب دیکھیے انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گئے دیکھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں اور مٹی جسم پہ لگی ہوئی ہے، مٹی کو صاف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کم یا با تراب، کم یا با تراب، کم یا با تراب، ابو تراب کھڑا ہو جائے، ابو تراب کھڑا ہو جائے۔ یقین جانے اگر سسر کا اپنے داماد کے ساتھ یہ انداز ہے تو کبھی بھی طلاق نہیں ہے، کبھی بھی طلاق نہیں۔ اگر سسر اپنے داماد کا احترام کرتا ہے تو کبھی طلاق نہیں، اور اسی طرح داماد اپنے سسر کا احترام کرتا ہے تو کبھی طلاق نہیں ہوتی۔ یہ طلاق کی نوبت آتی اس وقت ہے جب کسی کے اندر شرم و حیا کی کیا ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے۔ تو حیا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو خوبصورت بناتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک دو چیزیں ہیں جو حیا کے منافی ہیں، اور ہم کبھی بھی ان پر نہ توجہ دیتے ہیں نہ اس کو برا سمجھتے۔ بعض اوقات نہ گرمی کے موسم میں یا بعض اوقات ایک رسم و رواج جو بنایا ہوا ہے، ایک نکر پہن لیتے ہیں اور ایک شرٹ پہن لیتے ہیں۔ نکر کیسی ہوتی ہے؟ بعض اوقات گھٹنے سے بھی اوپر ہوتی ہے اور ران کا کچھ حصہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، اور وہی نکر اور شرٹ پہن کے گھر کے اندر ہیں، ماں بھی موجود ہے، بیٹی بھی موجود ہے، بہن بھی موجود ہے، شرم و حیا ہے۔ اگر شرم و حیا ہو تو کبھی بھی یہ لباس انسان پہن کے بیوی کے سامنے تو بے شک آ جائے کیونکہ اس کے سامنے تو کوئی مسئلہ ہے، لیکن ماں کے سامنے ایسا لباس پہن کے، بیٹی کے سامنے ایسا لباس پہن کے، بہن کے سامنے ایسا لباس پہن کے، بہو کے سامنے ایسا لباس پہن کے، جس بندے کے اندر حیا ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ہمیں پتہ چلا کبھی بھی انہوں نے گھر کے اندر قمیض نہیں اتاری، ماں موجود ہے، صرف ماں موجود ہے، کبھی اپنی قمیض اتار کے ماں کے سامنے نہیں۔ جب انسان قمیض اتارتا ہے تو یہ زار بند بھی نمایاں ہوتا ہے، بعض اوقات انسان کے جسم کا نیچے والا حصہ بھی
بعض اوقات نظر آتا ہے۔ یاد رکھیں جب شرم و حیا ہے تو سب کچھ ہے، شرم و حیا نہیں ہے۔ ایک وقت تھا بیٹی کبھی بھی اپنے سر سے دوپٹہ نہیں اتارتی تھی باپ کے سامنے، آج ہمارے گھروں کے اندر دوپٹہ جب اترتا ہے تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، لباس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اگر انسان کے اندر حیا ہے تو انسان کی نظریں جو ہے وہ جھک جاتی ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتا۔ یہ کیا ہے؟ شرم و حیا۔ جب شرم و حیا تھا تو دوپٹہ سر کی زینت تھا، اب شرم و حیا ختم ہو گیا ہے تو دوپٹہ گلے کی زینت بن گیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تلقین کریں، ہم سمجھائیں کہ شرم و حیا یہ ایمان کا ایک عظیم حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے یہ ایمان کا ایک عظیم شعبہ ہے۔ اچھا، بندے کے اندر حیا ہو تو بندہ کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔ حیا انسان کو اس زیادتی سے روکتا ہے کہ لوگ کیا کہیں۔ اس لیے حیا جب انسان ہے تو انسان کا ہر قول فعل خوبصورت بن جاتا ہے، اور سب سے بڑا حیا تو انسان کو اللہ سے کرنا چاہیے۔ جب انسان ایک اللہ سے حیا نہیں کرتا تو پھر وہ دوسروں سے کیا حیا کرے؟ اللہ سے حیا کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے، تم گناہ نہ کرو۔ اللہ سے حیا ہے تو تم گناہ سے بچ جاؤ گے۔ اللہ سے حیا کوئی نہیں کرتا۔ بعض اوقات انسان اپنی بیٹی سے حیا کرتا ہے، اپنی بیوی سے حیا کرتا ہے، اپنے بچوں سے حیا کرتا ہے، اپنے گھر کے افراد سے حیا کرتا ہے، لیکن اللہ سے حیا نہیں کرتا۔ وہ ہوتے ہیں تو وہ غلطی نہیں کرتا، ان سے شرم و حیا، لیکن جب وہ نہیں ہوتے تو کر لیتا ہے کیونکہ اللہ سے اس کو حیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔